خوشبو کا استعمال کرے اور نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ تو سب حضرات اور تمام خواتین کم از کم 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ کی تلاوت کی جائے گی۔ بالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام يقول العبد الفقير ذو الفقار أحمد حدثني حضرة الأستاذ حافظ القرآن والحديث مولانا محمد جعفر بن محمد أمير قال حدثني الشيخ مولانا محمد مالك كاندلوي نور الله مرقده قال حدثني أبي محمد إدريس قال حدثني أبي محمد إسماعيل قال حدثني علي بن ظاهر البدري المدني قال حدثني محمد عابد قال حدثني صالح العمري قال حدثني محمد بن سنة العمري قال حدثني أحمد بن العجلي قال حدثني قطب الدين قال حدثني أحمد بن عبد الله قال حدثني المعمر الشيخ يوسف حروي المشهور بسهسد سالة قال حدثني محمد بن شاد قال حدثني يحيى بن عمار قال حدثني محمد بن يوسف الفربري رحمهم الله تعالى رحمة واسعة قال حدثني الشيخ الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث وسيد المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمت اللہ رحمت واسعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی۔ حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القبنة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اس وقت 2 طرح کے مجمع ہیں، ایک طالبات کا جو بخاری شریف کی حدیث سننے کے لیے آئی ہیں، پڑھنے کے لیے آئی ہیں، اور ایک عوام الناس کا مجمع ہے جو وعظ و نصیحت سننے کے لیے آیا ہے۔ مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ دونوں کے لیے کچھ بات کرنی ہے، تو لا محالہ
مجھے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کے درس کو مختصر کرنا ہوگا اور کچھ جنرل بات کرنی ہوگی۔ یہ حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ اعمال کے اجر کا مدار، صحت کا مدار، ثواب کا مدار نیت کے اوپر ہے۔ اگر نیت ٹھیک ہوگی تو پھر انسان کو اس کا اجر ملے گا، اگر نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر انسان کو اجر نہیں ملے گا۔ نیت پر منحصر ہے اعمال کا دار و مدار۔ پھر آگے فرمایا وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور انسان کو وہی ملے گا جو وہ ارادہ کرے گا۔ یہ ما قبل کی وضاحت ہے، یعنی پہلا جملہ جو کہا اس کی تاکید کے لیے یہ بات کی گئی۔ پھر آگے فرمایا کہ جس نے ہجرت کی دنیا کے لیے اس کو دنیا مل گئی، یا عورت سے نکاح کے لیے جس نے ہجرت کی اس کو اس کا مقصد حاصل ہو گیا۔ اور ایک دوسری حدیث جو اور کتابوں میں بھی ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی اس کو ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوئی۔ اب اس حدیث مبارکہ کا ورود کیسے ہوا، شان ورود اس کو کہتے ہیں، یعنی کب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، کس موقع پر، کن حالات میں یہ بات فرمائی۔ مدینہ طیبہ میں ایک خاتون تھی، اس کا نام تھا ام قیس۔ مکہ مکرمہ کے ایک صحابی ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اپنی پرپوزل بھجوائی تو خاتون نے جواب دیا کہ میں اس پرپوزل کو ایکسیپٹ کر سکتی ہوں اگر آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ جائیں۔ چنانچہ وہ صحابی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے اور ان کا نکاح ہو گیا اور ان کا نام پڑ گیا مہاجر ام قیس۔ اب صحابہ یہ بات چلی کہ لوگ وہ بھی تھے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے مکہ کو چھوڑ کے مدینہ آئے تھے، کیا ان کو جو ہجرت کا ثواب ملا ان کو بھی وہی ثواب ملا یا نہ ملا؟ تو نبی علیہ السلام نے معاملے کو واضح کرنے کے لیے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت پر ہے، وانما لامرئ ما نویٰ، اور انسان کو وہی ملے گا جو اس کی نیت ہوگی۔ چنانچہ جس نے نکاح کے لیے ہجرت کی اس کو نکاح نصیب ہو گیا، مقصد پورا ہو گیا۔ گویا یہ ہجرت اور ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ایک جگہ کو چھوڑ کے آ جانا وہ ہجرت کچھ اور ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بات کو واضح کر دیا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ بہت مضامین پر مشتمل ہے، چنانچہ الفاظ مختصر ہیں مگر وسعت اتنی ہے کہ زندگی کے ہر عمل پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اس حدیث مبارکہ میں آدھا علم موجود ہے۔ آدھا علم سے کیا مراد؟ کہ اعمال دو طرح کے ہیں، ایک ہیں جوارح کے اعمال، ہاتھ پاؤں کے اعمال، زبان کے اعمال، آنکھ کے اعمال، جوارح کے اعمال، اور ایک ہیں قلب کے اعمال، یعنی بدنی عبادات ہوتی ہیں اور قلبی عبادات ہوتی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ تعلق چونکہ قلب کے ساتھ ہے، نیت کے ساتھ ہے، تو گویا اس میں پورے دین اسلام کا آدھا علم موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ سے اپنی کتاب کا آغاز کیا، اور بعد میں محدثین نے لکھا کہ بندہ اگر کوئی کتاب حدیث کی لکھے تو اس حدیث سے شروع کرنی چاہیے، کیونکہ جب تک نیت ٹھیک نہیں ہوگی اس وقت تک انسان کو عمل کا اجر نہیں ملے گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نیت میں جو ہوگا وہ ملے گا۔ تو علماء نے یہاں سے مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی بندہ ایک عمل میں کئی نیتیں جمع کر لے تو نیت کی وجہ سے اس کو سب کا ثواب ملنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ مسجد میں آتا ہے، جی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اس کو نماز کا ثواب مل گیا۔ ایک بندہ نیت کرتا ہے میں مسجد میں جاؤں گا، نفلی اعتکاف کی نیت کروں گا، اللہ کا ذکر کروں گا، ٹائم ملا تو قرآن پڑھوں گا، میں وہاں پر نماز باجماعت پڑھوں گا، مسلمان بھائیوں سے ملاقات کروں گا، ان کے حال احوال پوچھوں گا۔ اگر اس نے ان تمام نیتوں کو جمع کر لیا تو اس بندے کو جو ثواب ملے گا وہ پہلے سے بہت زیادہ ملے گا، کیونکہ نیتیں کئی جمع ہو گئیں۔
تو ہمیں اپنی نیتوں کو ٹھیک بھی کرنا چاہیے. اگر انسان کی نیت ٹھیک نہ ہو تو اس کو عمل کا ثواب نہیں ملتا. مثال کے طور پر آج کل بہت ساری لڑکیاں ویٹ لوز کرنے کے لیے ڈائٹنگ کرتی ہیں. بیچاری سارا دن نہ کچھ کھاتی ہیں نہ پیتی ہیں، ان کو روزے کا ثواب نہیں مل سکتا کیونکہ ان کی نیت ڈائٹنگ کی ہے. ہاں اگر وہ سحری کے وقت کھانا کھا لیتی اور پھر افطاری کے بعد کھاتی اور روزے کی نیت کر لیتی تو ڈائٹنگ کو مفت میں ہو جانی تھی. جو مقصد تھا وہ تو حاصل ہو ہی جانا تھا. ایک شخص نے گھر بنوایا اور اپنے شیخ کو بلایا کہ حضرت دعا کیجئے. انہوں نے دعا کر دی. پھر انہوں نے کہا کہ بھئی بتاؤ کہ یہ روشن دان کیوں بنوایا ہے؟ اس نے کہا حضرت اس میں سے ہوا آئے گی، روشنی آئے گی. انہوں نے کہا خدا کے بندے، تمہیں نیت یہ کرنی چاہیے تھی کہ اس میں سے مجھے اذان کی آواز آئے گی. روشنی اور ہوا نے تو خود بخود آنا تھا، وہ تو مفت میں مل جانی تھی. تو ہم اپنے اعمال میں نیتوں کو ٹھیک کر لیں تو ہماری عادت بھی عبادت بن سکتی ہے. بہت سارے کام ہم عادتاً کرتے ہیں وہ بھی عبادت بن جائیں گے. مثال کے طور پہ ماں باپ کو بچوں سے محبت فطری طور پر ہوتی ہے. جانوروں کو دیکھیں وہ بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں. انسان تو پھر انسان ہے. تو اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو پیار کرے، کس کرے، بوسہ دے، تو اگر اپنے ویسے جذبے کی وجہ سے دیا ہے تو وہ الگ چیز ہے. لیکن اگر اس نے نیت یہ کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ریح الولد من ریح الجنہ، کہ بیٹے کی جو مہک ہے وہ جنت کی خوشبوؤں میں سے ہے، اور اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کے بچے کو وہ بوسہ دے گا تو بوسہ دینا بھی عبادت بن جائے گا. تو ہم اپنی عادتوں کو اپنی عبادت بنائیں. بہت سارے لوگ رات کو کپڑے بدل کے سوتے ہیں مگر نیت یہ ہوتی ہے کہ جی کپڑے اگر پہن کے لیٹ جائیں گے تو استری خراب ہو جائے گی، اگلے دن پہننے کے نہیں رہیں گے. اس وجہ سے اگر کپڑے بدلیں گے تو ثواب نہیں ملے گا. لیکن اگر نیت یہ کر لیں گے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے ہوئے تہبند بدلتے تھے، کپڑے بدلتے تھے، اب کپڑے کا بدل کے سونا بھی ہمارے لیے عبادت بن جائے گا. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہر عمل میں ہم نیت کو ٹھیک کر لیں. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نیت کے ٹھیک ہونے سے وہی عمل عبادت بن جاتا ہے، نیت کے ٹھیک نہ ہونے سے وہی عمل گناہ بن جاتا ہے. یہ بھی عجیب بات ہے. حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی تھے. ان کی عادت تھی کہ گرمی کے مہینوں میں عصر کے بعد وہ کنویں پہ آ جاتے اور وہاں بیٹھ کے درجنوں ڈول اپنے اوپر ڈالتے رہتے. ہمسائے میں ایک آدمی رہتا تھا جو حضرت کا عقیدت مند تھا. کبھی کبھی وہ قریب سے گزرتا تو حضرت سے بات کرتا، ہمیں تو کبو حرام ہوئے خود کیے جاؤ. تو حضرت کہے ہاں تمہارے لیے حرام میرے لیے حلال. وہ چپ کر جاتا تھا. پھر کئی مرتبہ ایسا ہوا اس نے آ کے کہا کہ خود تو کیے جاؤ، یعنی اسراف، زیادہ پانی ڈالنا. بھئی درجنوں ڈول ڈالنا تو بہت زیادہ پانی ہے. تو وہ کہتا تھا خود تو کیے جاؤ ہمیں کہو حرام ہوئے. حضرت فرمائے ہاں تمہارے لیے حرام میرے لیے حلال. ایک دن اس کے پاس ٹائم تھا، وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مجھے سمجھائیں میرے لیے حرام کیوں ہے آپ کے لیے حلال کیوں ہے؟ حضرت نے فرمایا اس لیے کہ میں عالم ہوں اور تو جاہل ہے. یہ تو الزامی جواب تھا. پھر جب اس کو دیکھا کہ ٹائم ہے تو پھر اس کو سمجھایا. فرمایا کہ اچھا بتاؤ آپ اگر یہاں نہائیں گے تو کیا نیت کریں گے؟ اس نے کہا جی میں نیت کروں گا کہ مجھے پسینہ آیا ہوا ہے، جسم پہ میل ہے، یہ پسینہ بھی ختم ہو جائے میل بھی ختم ہو جائے. حضرت نے فرمایا چونکہ تم نے یہ نیت کرنی ہے تمہارے لیے 2-4 ڈول ڈالنا کافی ہے، اتنے سے میل بھی ختم ہو جاتی ہے پسینہ بھی چلا جاتا ہے. اس سے زیادہ ڈالو گے تو فضول خرچی ہوگی، لہذا تمہارے لیے یہ عمل حرام ہوگا. اس نے کہا جی آپ بھی تو کر رہے ہیں. فرمانے لگے بھئی میری نیت یہ ہے گرمی کا موسم ہے، طبیعت کے اندر گرمی ہے، میں پانی ڈال کے طبیعت کی گرمی کو دور کر رہا ہوں. اب میں 1000 ڈول بھی ڈال دوں گا تو میرے لیے 1000 ڈول ڈالنا بھی جائز ہو جائے گا. تو نیت کے فرق سے ایک ہی عمل حرام ہو گیا اور ایک ہی عمل حلال ہو گیا. تو نیت کو سیکھنا ہوتا ہے. پہلے والے حضرات
اپنے مشائخ کے پاس رہ کر نیت کو ٹھیک کرنا سیکھتے تھے۔ چنانچہ فضائل صدقات میں حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے، ایک بزرگ نے بتایا کہ میں 8 سال اپنے شیخ کی صحبت میں رہا اور 8 سال میں نے عمل میں نیت کو ٹھیک کرنا سیکھا۔ 8 سال محنت اسی پہ کی کہ ہر عمل میں میری نیت ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے۔ تو ایک عمل میں ہم اگر کئی نیتوں کو جمع کر لیں گے تو اتنا ثواب مل جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے امت کو بلا نیتی سے اتنا نقصان نہیں پہنچا، بدنیتی سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا بلا نیتی سے پہنچا ہے۔ ہم بہت سارے کام بغیر نیت کے کر لیتے ہیں تو ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ ہر کام میں نیت کریں اور نیت اچھی ہونی چاہیے۔ ایک اور بات بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ اشکال پیدا ہوتا ہے طلباء کے ذہن میں، اگر اعمال کا مدار نیت پر ہے تو اگر کوئی آدمی گناہ کو نیکی کی نیت سے کرے تو کیا وہ نیک بن جائے گا کیونکہ نیت اچھی تھی؟ مثال کے طور پہ ایک لڑکا چوری کرتا ہے، جی پیسہ ملے گا تو میں غریبوں میں تقسیم کروں گا، جو محتاج ہیں، جو فقیر ہیں، جو حاجت مند ہیں، میں ان میں تقسیم کروں گا، تو کیا یہ عمل جائز ہو جائے گا؟ اس کا جواب سن لیجئے کہ کچھ اعمال گناہ کہلاتے ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ کو ناپسندیدہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہیں، لہذا وہ ناپسندیدہ عمل کبھی بھی پسندیدہ نہیں بن سکتے۔ اگر کوئی اس کو نیکی کی نیت سے کرے گا تو یہ تو دین کے ساتھ مذاق بن جائے گا، الٹا یہ عمل اس کو کفر کی سرحد پہ لے جائے گا۔ یہ بندہ کہیں کفر کا مرتکب نہ بن جائے جو گناہ کو نیکی کی نیت سے کر رہا ہے۔ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جو نیک اعمال ہیں ان کو بھی نیک نیتی سے کرو گے تو ثواب ملے گا۔ نیک اعمال میں بھی نیت میں فطور آ گیا تو اس پر بھی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ مقصد ہے کہنے کا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 بندوں کو جہنم ڈالا جائے گا، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک عالم کو، ایک سخی کو اور ایک شہید کو۔ آپ بتائیں یہ تینوں کتنے بڑے اعمال ہیں۔ ایک آدمی عالم تھا، اس نے مدارس بنوائے تھے، علم کی خدمت کرتا تھا۔ دوسرا سخی تھا، اس نے انسانوں کے فلاح کے لیے کئی کام کیے تھے۔ اور تیسرا بندہ وہ تھا جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان پیش کر دی تھی۔ اتنے بلند اعمال ہیں لیکن تینوں کو جہنم میں اوندے منہ ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ کہ تینوں کے دل میں شہرت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم چاہتے تھے میری تعریف ہو، فقد قیل، تمہیں دنیا میں کہہ دیا گیا، تعریف کر دی گئی، اب میرے پاس کچھ نہیں۔ فرشتوں کو حکم دیں گے ان کو جاؤ اور جہنم کے اندر جا کر ڈال دو۔ تو نیک اعمال کو بھی اگر بری نیت سے کریں گے تو ان کے ثواب سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ تو نیک اعمال کا نیک نیت سے ہونا یہ شرط ہے، تب ثواب ملے گا۔ یہ تو حدیث مبارکہ کے بارے میں چند بنیادی باتیں تھیں۔ اب ایک اور حدیث مبارکہ ہے، فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق سے مزین کرو۔ یہ حدیث مبارکہ بڑے عجیب مضمون پہ مشتمل ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق سے مزین کرو۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے کئی صفاتی نام ہیں، ان میں بہت سارے نام ایسے ہیں کہ جن کی صفات کو ہم اپنا سکتے ہیں، ان کا عکس ہمارے اندر آ سکتا ہے، ان کا نمونہ تھوڑا سا حصہ ہمارے اندر آ سکتا ہے۔ تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جو اللہ کی صفات ہیں تم ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے رحمان اور رحیم۔ تو رحمت ایک صفت ہے۔ رحمت کہتے ہیں ترس کھانے کو، کسی بندے پر ترس کھانا۔ چنانچہ ہم اپنے اندر ترس کھانے کی عادت پیدا کریں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے الراحمون یرحمہم الرحمن، جو رحم کرنے والے ہیں ان پر رحمان رحم کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارحموا من فی الارض، جو زمین میں ہیں تم ان پہ رحم کھاؤ، یرحمکم من فی السماء، جو آسمان پہ ہے وہ تمہارے اوپر رحم کھائے گا۔
کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو اگر ہم دوسروں پہ ترس کھائیں گے، رحم کھائیں گے، تو اس کا اجر اللہ کی طرف سے بہت زیادہ ملے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جو بد کردار تھی، زانیہ عورت تھی، جا رہی تھی، اس نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاسا تھا، اور گیلی مٹی کو وہ اپنی زبان لگا رہا تھا تاکہ اس کی زبان کو کچھ نمی حاصل ہو جائے۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو بہت پیاسا کتا ہے، اس نے کوشش کی، قریب کنواں تھا، اس کو پانی نکال کے کتے کو پلایا تو کتے کی پیاس بجھ گئی۔ کتے نے جیسے ہی خوشی کی آواز نکالی، اللہ نے اس عورت کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ بتائیے، کتے کو پانی پلانے پر اگر زانیہ عورت کے سب گناہ معاف ہو سکتے ہیں، تو اگر کوئی انسان کسی غریب انسان کو پانی پلائے گا، یا سیلاب کی وجہ سے کوئی گھر سے بے گھر ہو گیا، اس کو پانی پلائے گا، کھانا کھلائے گا، اللہ کے ہاں اس کو کتنا اجر ملے گا، سوچنے کی بات ہے۔ تو ہمارے اندر احساس ہونا چاہیے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سارے نوجوان بے حس ہو جاتے ہیں، ان کو احساس نہیں ہوتا، ان کو فیل نہیں ہوتا کہ بھئی کسی کو کھانا نہیں ملا، کوئی گھر سے بے گھر ہے۔ جن پر فلڈ آیا، آپ ذرا ان کے حالات کو تو دیکھیں، جو بیچاروں نے ساری زندگی میں سامان بنایا تھا، جس میں بیٹی کا بھی جہیز تھا، اس کی رضائیاں تھیں اور کمبل تھے، تکیے تھے، پانی آیا اور سارا بہا کے لے گیا، اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ کئی ایسے بھی کہ جن کے مویشی بھی بہا کے لے گیا، کئی جن کے گھر کے افراد بہ گئے، ان پر کیا گزری، اب ان کے پاس سر چھکانے کی جگہ بھی نہیں، اب وہ دھوپ کے نیچے بیٹھے ہیں، ان کو درخت کا سایہ بھی نہیں مل رہا۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ چاروں طرف پانی ہے مگر پینے کا پانی ان کے پاس نہیں ہے۔ اگر وہ دریا کا پانی پیئے تو اتنا پولیوٹڈ ہوتا ہے کہ پیٹ خراب ہوتا ہے، تو پانی کے اندر بیٹھ کے وہ پیاسے ہیں۔ تو اگر ان کے اوپر یہ وقت گزر رہا ہے تو کیا ہم ان کے بھائی نہیں ہیں؟ انما المؤمنون اخوہ۔ ہم ایئر کنڈیشن کمروں میں رہتے ہیں، ہم ٹھنڈے گیز جو ہے نا وہ کولر کے پانی پیتے ہیں، برف کے پانی پیتے ہیں، جب چاہتے ہیں کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں۔ کیا ہمارے اوپر یہ فرض نہیں آتا کہ ہم ان کی بھی امداد کریں؟ ان کی امداد کے لیے کوئی جنگل سے جانور تھوڑا آئیں گے، انسان ہی ان کی امداد کریں گے، لیکن وہ انسان کریں گے جو حص والے ہوں گے۔ جو بے حص ہوں گے ان کو پرواہ نہیں ہوگی، وہ آرام سے گھر میں بیٹھے رہیں گے، وہ صرف خبروں کی حد تک معلومات کریں گے، اس سے اوپر بھی نہیں۔ اس موقع پر جن کو اللہ نے دیا، چاہے وہ لاکھوں پتی ہیں، کروڑوں پتی ہیں، ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ایسے متاثرین کی مدد کریں، ان کے غم کو اپنا غم سمجھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کے دل میں امت کا غم نہیں، جس کے دل میں مومن کا غم نہیں، وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے۔ جس کے دل میں مومن کا غم نہیں، وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارا دل دکھنا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے، ہم اس کے لیے اللہ سے دعائیں بھی کریں۔ اور لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جتنا جس کا استعداد ہے وہ اتنا جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اجر پائے گا۔ تو ہم اپنے اندر رحم کی صفت پیدا کریں، ترس کھائیں۔ ہم نے دیکھا خاوند بیوی پہ ترس نہیں کھاتا، کسی اور کی تو کیا بات کرنی۔ بیوی رو رہی ہے، جی آپ دفتر سے دیر سے آتے ہیں، میں انتظار میں بیٹھی رہتی ہوں۔ خاوند کو پتہ ہے کہ میں کسی کے ساتھ انوالو ہوں اور میں اس کو میسج کرتا رہتا ہوں، بات کرتا رہتا ہوں اور بہانہ دفتر کا بناتا ہوں۔ وہ اس کو روتے دیکھتا ہے، اس کو ترس نہیں آتا کہ میری وجہ سے یہ رو رہی ہے۔ قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ آج ہم اپنی مرضی سے جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کا حق ان کو دلوائیں گے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے ماتحتوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھے گا، ماتحتوں میں غلام بھی آتے ہیں اور نوکر چاکر بھی آتے ہیں اور بیوی بھی آتی ہے، یہ ماتحت ہیں سارے ہمارے۔ جو اپنے ماتحتوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا انا حجیجہم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ان ماتحتوں کا وکیل بنوں گا اور ان لوگوں سے ان کا حق ان کو دلا کر رہوں گا۔ اب آج بیوی کو ہم جھڑکی دے دیتے ہیں، اس کو ناراض ہو کے گھر بھگا دیتے ہیں، کل قیامت کے دن اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وکیل بن گئے تو سوچیں پھر ہمیں کون سی جگہ سمائے گی۔
ہم کہاں جائیں گے؟ جن کی شفاعت کی ہم امیدیں کرتے ہیں وہ ہمارے خلاف وکیل بن کے کھڑے ہوں گے ہمارے ماتحتوں کا. تو معاملہ بہت عجیب ہے اور ناانصافی کرتے ہیں بہت زیادہ. چونکہ ہمارا تعلق رہتا ہے لوگوں کے ساتھ، ہمیں حالات کا پتہ چلتا رہتا ہے. چنانچہ ایک ملک میں ایک صاحب تھے، رہنے والے تھے انڈیا کے، حافظ قرآن تھے، بیوی ان کی عالمہ تھی. چنانچہ بڑی مدت سے، بیعت سے 10 سال سے اوپر گزر گئے تھے. ایک مرتبہ ان کی اہلیہ صاحبہ نے فون کیا، رو رہی تھی، کہنے لگی کہ میں نے اپنے خامند کی بات کبھی آپ سے نہیں کی، آج مجبور ہو کے کر رہی ہوں، آپ ان کو سمجھائیں، یہ اگرچہ نیک ہیں میرے ساتھ بہت ناانصافی کرتے ہیں. میں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگی کہ شادی ہو کے آئے مجھے 10 سال اس وقت ہو چکے ہیں، مجھے ایک مرتبہ انہوں نے ماں باپ کے گھر واپس نہیں جانے دیا. میں نے کہا کیوں؟ وہ تو واپس جاتے ہیں. کہنے لگا خود سال میں 2 دفعہ اپنے والدین کو ملنے جاتے ہیں، جب میں کہتی ہوں تو کہتے ہیں کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک بندہ اپنے ماں باپ کو ملنے تو سال میں 2 دفعہ جا رہا ہے اور بیوی کو اس نے 9 سال کے لیے نہیں بھیجا. بھئی وہ بھی انسان ہے، ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، اتنا اس کو کیوں جیل میں کوئی بند کر کے رکھے؟ پھر میں نے ان کو بلایا اور ان کو سمجھایا. انہوں نے چھوٹتے ہی کہا جی میں افورڈ نہیں کر سکتا. میں نے کہا آپ 2 دفعہ جاتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا آپ 1 دفعہ جائیں مگر اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جائیں تاکہ وہ بھی اپنے والدین سے مل سکے. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. جب میں نے اچھی طرح ان کی مرمت کی نا تو پھر ان کو احساس ہوا. میں نے کہا کہ تم دیکھنے میں کتنے نیک نظر آتے ہو، نمازی ہو، تہجد پڑھتے ہو، صالح ہو، حافظ قرآن ہو، اور حالت یہ ہے کہ بیوی کے دل دکھا رہے ہو. بیوی کا دل دکھاؤ گے تو کیسے جنت میں جاؤ گے؟ جانور کا دل دکھانے سے انسان جہنم جاتا ہے، بیوی تو پھر بیوی ہوتی ہے. حدیث مبارکہ میں ہے بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، ساری رات تہجد پڑھتی تھی، سارا دن روزہ رکھتی تھی. ایک بلی تھی، وہ اس کا دودھ چند مرتبہ پی گئی تو عورت کو بڑا غصہ تھا کہ یہ بلی میرا دودھ پی گئی، یہ کبھی میرے قابو آ جائے نا تو اس کو تو میں خوب سزا دوں گی. چنانچہ ایک مرتبہ اس نے بلی کو پکڑ لیا. اب جب اس نے پکڑا تو اس نے بلی کو پنجرے میں بند کر دیا کہ یہ میرا دودھ پیتی تھی، اب میں اس کو کچھ کھانے پینے کو نہیں دوں گی. چنانچہ بلی وہاں پر بھوکی پیاسی رہی حتیٰ کہ بلی مر گئی. حدیث مبارکہ میں ہے بلی مر گئی، اللہ نے رات کی عبادت کرنے والی، دن کو روزہ رکھنے والی اس خاتون کے جہنم میں جانے کا فیصلہ فرما دیا. تو اگر ہم بے حس بن کر جانور سے معاملہ کریں تو جہنم میں جائیں گے، تو بیوی کے ساتھ بے حس بن کر معاملہ کریں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ سوچیں ذرا. کئی نوجوان ہیں جو ماں کا دل دکھاتے ہیں، ماں روتی رہتی ہے بیٹا پڑھائی پہ توجہ دو، اور ان کو سیل فون سے فرصت نہیں ہوتی. جو باپ کا دل دکھائے، ماں کا دل دکھائے، اپنی بیوی کا دل دکھائے، بچوں کا دل دکھائے، سوچیں یہ کوئی انسان ہے؟ یہ تو انسان کی شکل میں پکا حیوان ہے، 2 ٹانگوں پہ چلنے والا حیوان، بغیر سینگ والا حیوان. لیکن اس کا معاملہ اللہ کے ہاں بہت مشکل ہو جائے گا. تو ہم اپنے اندر رحم کی صفت کو پیدا کریں. رحم کہتے ہیں ترس کھانا. ترس اپنوں پہ تو کھاتا ہی ہے، لطف اور مزہ تو یہ ہے کہ غیر پہ بھی ترس آ جائے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر ایک پہ رحم فرماتے ہیں یا نہیں؟ اپنوں بھی فرماتے ہیں، غیروں پہ بھی کرتے ہیں، ایمان والوں پہ بھی کرتے ہیں، کافروں پہ بھی کرتے ہیں، فرما برداروں پہ بھی کرتے ہیں، غداروں پہ بھی کرتے ہیں. تو جب اللہ کا رحم عام ہے سب کے اوپر تو ہماری بھی طبیعت ایسی ہو، ہم ہر ایک کے بارے میں دکھیں کہ کیوں کوئی تکلیف میں ہے. یہ صفت اپنے اندر پیدا کریں. اور اگر دوسرے کی تکلیف پر ہم خوشی منائیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اندر یہ رحم کی صفت نہیں ہے. تو تخلقوا باخلاق اللہ، اس کا معنی کیا ہوا کہ ہم اپنے اندر رحم کی صفت کو پیدا کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحیم ہی نہیں تھے، رحمت للعالمین تھے، جہانوں کے لیے باعث رحمت تھے. تو نبی رحمت کا رحم ایسا تھا، انسانوں پہ، حیوانوں پہ، جنوں پہ، ہر ایک کے اوپر ان کے رحم کے اثرات تھے. تو ہمیں بھی اس میں سے کچھ حصہ لینا چاہیے. تو آج دل میں یہ نیت کریں کہ ہم آج کے بعد بے حس انسان نہیں بنیں گے، ہم آج کے بعد حساس بنیں گے، دوسرے کا خیال رکھیں گے. اور ایک بات یاد رکھنا کہ
کسی کی آنکھ سے جو دکھ کا آنسو نکلتا ہے نا، اس کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا، کبھی چھوٹا نہ سمجھنا۔ ممکن ہے کہ یہ آنسو زمین پہ گرنے سے پہلے تمہارے نام اعمال کی نیکیوں کو مٹا کے رکھ دے۔ تم کسی غریب کو رلاؤ گے یا بیوی کو رلاؤ گے یا بچوں کو رلاؤ گے تو تمہاری نیکیاں تباہ کر دی جائیں گی۔ تو ہمارے اندر حساس دل ہونا چاہیے، ہمارا دل دکھنا چاہیے، ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ بھائی کوئی تکلیف میں کیوں ہے۔ ہم کوشش یہ کریں کہ دوسرے کی تکلیف کو بانٹ لیں، دوسرے کی تکلیف کو اپنے لیے لے لیں۔ ہمارے اکابر کی تو زندگی کچھ اور ہی تھی، بہت ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ 3 بزرگ تھے، ابوالحسن نوری رحمت اللہ علیہ اور 2 اور بزرگ بھی تھے۔ بادشاہ وقت کسی وجہ سے ان سے ناراض ہو گیا، اس نے فیصلہ کیا کہ ان تینوں کو میں نے قتل کروانا ہے۔ پولیس نے پکڑ لیا، بادشاہ کے پاس لے آئے۔ بادشاہ نے کہا کہ جلاد کو بلاؤ، جلاد آ گیا۔ کہا ان کو لائن میں لگا دو۔ جب لائن میں لگنے لگے تو ابوالحسن نوری سب سے پہلے نمبر پہ۔ بادشاہ کو ابوالحسن نوری سے عقیدت بھی تھی کچھ دل میں، وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کو قتل کرے۔ اس نے کہا اچھا یہ جگہ اچھی نہیں ہے، ذرا دوسری جگہ بدل لو۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ جب جگہ بدلے گی تو کوئی اور پہلے کھڑا ہوگا، اس کو میں بے شک قتل کروا دوں گا، ابوالحسن نوری کو بہانہ بنا کے معاف کر دوں گا۔ لیکن جب دوسری جگہ لائن لگی تو ابوالحسن نوری پھر آگے، پھر اس نے تیسری جگہ بدلی، دیکھا کہ ابوالحسن نوری پھر آگے۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی، بھائی قتل ہونا ہے اور میں 3 بندوں کو کہہ رہا ہوں لائن میں کھڑے ہو، یہ سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے، کوئی کھیر تو تقسیم نہیں ہونی، یہاں پہ کوئی کینڈل تو نہیں ملنی نا، یہاں تو قتل ہونا ہے۔ اس نے ابوالحسن نوری کو بلایا، بلا کے کہا کہ کیا بات ہے کہ 3 مرتبہ آپ آگے کھڑے ہوئے، یہ ان انٹینشنلی ہوا یا جان بوجھ کے ایسا ہوا؟ ان کا نہیں میں جان بوجھ کے پہلے نمبر پہ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا وجہ کیا تھی؟ تو ابوالحسن نوری رحمت اللہ نے بتایا کہ مجھے پتا تھا کہ آپ نے ہم تینوں کو قتل کروانا ہے، میں پہلے نمبر پر اس لیے آ کر کھڑا ہوا کہ جتنی دیر آپ کو مجھے قتل کرنے میں لگے گی، میرے باقی 2 بھائیوں کو دنیا میں اتنا اور زندہ رہنے کا موقع مل جائے گا۔ جتنی دیر مجھے قتل کرنے میں لگے گی جلاد کو، میرے بھائیوں کو اتنا اور زندہ رہنے کا موقع مل جائے گا۔ ہمارے اکابر تو ایسے تھے، اتنا ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے۔ ہم بے حس بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پتھر دل کو نرم کر دے، اس اللہ تعالیٰ سیاہ دل کو منور کر دے، ہمیں اللہ تعالیٰ حساس دل عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک رحم کی صفت ہے۔ رحم کا معنی ہے ترس کھانا دوسرے کے اوپر، ہم فطری طور پہ ترس کھائیں۔ ہمارے اکابر کے ترس کھانے کا یہ حال تھا کہ ایک بزرگ گئے اپنی بیوی کے لیے کپڑا خریدنے، تو وہ تھان خرید کے لے آئے، عورتوں کے سوٹ جیسے ہوتے ہیں۔ جب بیوی کو لا کے دکھایا تو بیوی کو بہت پسند آیا۔ بیوی نے کہا ہاں بڑا اچھا کپڑا ہے، اور مجھے پرنٹ بھی پسند اور ڈیزائن بھی پسند، کلر بھی پسند، بہت اچھا ہے۔ تو وہ کہنے لگے اچھا تھوڑی دیر ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ وہ چلے گئے اور کوئی 20 منٹ کے بعد دوبارہ آئے اور ان کو وہ تھان جو کپڑے کا تھا وہ پکڑا دیا۔ تو بیوی نے کہا کہ یہ کیا ہوا، آپ لے کے کیوں چلے گئے تھے؟ کہنے لگے کہ جب میں آپ کو تھان دکھا رہا تھا نا تو میں نے دیکھا اس کے اوپر ایک چیونٹی چل رہی تھی، اور یہ چیونٹی میں نے وہ جو کپڑے کی دکان تھی نا اس کے قریب ایسی چیونٹیاں چلتے ہوئے دیکھی تھیں، تو مجھے خیال آیا کہ یہ وہاں کی چیونٹی ہے، یہ تھان پہ بیٹھی تھی، میں اٹھا کے لے آیا، اب یہ اپنی فیملی سے الگ ہو گئی، اگر یہ یہاں رہے گی تو ان سے جدا ہوگی، اس کو تکلیف پہنچے گی، میں تھان واپس لے کر گیا اور چیونٹی کو اس کی فیملی میں چھوڑ کے پھر واپس آیا ہوں۔ یہ ہے مومن، یہ ہیں ایمان والے جو چیونٹی کا بھی دل نہیں دکھاتے۔ ہم تو انسانوں کے دل دکھاتے ہیں نا، انسانوں کے ساتھ نا انصافی کرتے ہیں، انسانوں پہ ظلم کرتے ہیں، انسانوں کو جو ہے نا اگنور کرتے ہیں۔ اللہ والے تو جانوروں کو بھی اگنور نہیں کرتے۔ تو ہم اپنے اندر ترس کھانے کی صفت پیدا کریں۔ پہلی بات سمجھ میں آ گئی؟ کیوں جی سمجھ میں آ گئی کہ آج کے بعد ہم نے اپنے اندر ترس کھانے کی صفت پیدا کرنی ہے۔
اگر ہمارے اندر ترس نہیں ہوگا تو اللہ کو ہم ناپسند ہوں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں قحط پڑ گیا، ایک آدمی تھا وہ جا رہا تھا، اس نے ریت کے بڑے ٹیلے کو دیکھا، اونچا ٹیلا تھا، اس کے دل میں صرف خیال آیا اگر میرے پاس اتنا آٹا ہوتا میں غریبوں میں تقسیم کر دیتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا میرے بندے کے نام اعمال میں اتنا آٹا غریبوں میں صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیا جائے۔ نیت کر لی ہے اس نے، تو اندازہ کیجئے کہ دل کے اندر اگر احساس ہو بندہ کچھ کرنے کے وسائل نہیں رکھتا، نیت کر لے اللہ اس پر بھی اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرو۔ تو پہلا خلق کیا؟ آج کے دن میں 3 باتیں بتاؤں گا صرف آپ کو، اس سے زیادہ لمبی محفل نہیں کروں گا۔ تو پہلی صفت ہمیں اپنے اندر کیا پیدا کرنی ہے؟ اپنے اندر رحم کی صفت پیدا کرنی ہے۔ چھوٹوں پہ رحم کھائیں، مسلمانوں پہ رحم کھائیں، اللہ کے بندوں پہ رحم کھائیں، جانوروں پہ رحم کھائیں۔ ہمارا دل تڑپنے والا دل ہو، دوسرے کے غم سے تڑپتا ہو ہمارا دل۔ دوسرا، اللہ رب العزت ستار ہیں۔ ستار کہتے ہیں پردہ ڈالنے والا، عیبوں کو چھپانے والا۔ تو ہمارے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے۔ جبکہ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہمارے اندر تو پردہ پوشی نہیں ہوتی، ہمیں تو ذرا کسی کا شک پڑ جائے اسی وقت میگنیفائنگ گلاس لگا کے، مائکروسکوپ لگا کے زوم کر کے اس کو دیکھتے ہیں یہ کیا چیز ہے۔ چھوٹی چھوٹی دوسروں کی غلطیوں کو پہاڑ بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا، دوسری آنکھ کے تنکے ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ ہمارے ہاں ستر پوشی نہیں ہے، ہم تو دوسروں کی غلطی کوتاہیوں کو محفلوں میں بیٹھ کے بیان کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اور عورتیں کسی کی کوئی کوتاہی ہو تو لوگوں کو بتا کے کہتی ہیں بس تجھے بتایا ہے آگے نہ بتانا، اور جس کو بتایا جاتا ہے وہ آگے اور بھی بتا کے کہتی ہے بس تجھے بتایا ہے آگے نہ بتانا۔ چنانچہ اگر کسی راز کو پھیلانا ہو، نہ ٹی وی پہ دینے کی ضرورت ہے نہ ریڈیو پہ، صرف کسی عورت کو بتانے کی ضرورت ہے۔ آپ اس کو بتا دیں، ٹی وی سے زیادہ جلدی وہ راز بیوی کے ذریعے سے آگے پھیل جائے گا۔ تو دوسروں کی ستر پوشی کرنا یہ مومن کی صفت ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت ستاری فرماتے تھے، ایک کی بات دوسرے کے سامنے آنے نہیں دیتے تھے، ہر ایک کی غمخواری اس طرح سے کرتے تھے کہ دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے کس کے ساتھ کیا غمخواری فرمائی۔ ہمارے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے۔ چنانچہ کتاب میں واقعہ پڑھا کہ صحابہ کرام ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک یوں محسوس ہوا کہ کسی کا وضو ٹوٹ گیا ہے، ہوا خارج ہوتی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کی بو محسوس ہوئی ہلکی سی، تو تھا پتا کہ بھئی محفل میں کوئی نہ کوئی اٹھے گا دوبارہ جا کے وضو کرے گا۔ لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بھانپ گئے کہ کسی کا وضو ٹوٹا۔ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں ہم سب کے سب جا کے دوبارہ نہ وضو کر کے آ جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ سارے صحابہ اٹھ کر گئے اور سب نے وضو کیا، کیا کہ جس کا وضو ٹوٹا ہے اس کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اتنا پردہ ڈالتے تھے، اتنا ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپاتے تھے۔ اصلاح کرنا الگ چیز ہے لیکن پردہ پوشی کرنا الگ چیز ہے۔ ہم کہتے ہیں جی اصلاح کے نام پہ ہم دوسرے بندے کو بدنام کر دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں، رسوا کر دیتے ہیں، یہ چیز گناہ ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے من ستر مؤمنن، جس بندے نے دنیا میں مومن کی ستر پوشی فرمائی، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردہ پوشی فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک قبیلے کے لوگ گرفتار کر کے پیش ہوئے، کافی لوگ تھے، ان میں ایک عورت ایسی بھی تھی کہ جس کا بچہ گم ہو گیا تھا۔ اب ماں کا جب بچہ گم ہو جائے تو وہ تو پاگل بن جاتی ہے،
اور وہ پاگلوں کی طرح رو رہی تھی اور بچے کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی، میرا بچہ میرا بچہ میرا بچہ۔ یہ کرتے کرتے وہ نبی علیہ السلام کے سامنے سے گزر گئی۔ اب اس کو یہ بھی احساس نہیں تھا کہ میرے سر پہ کوئی چادر بھی ہے یا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے دور سے دیکھا، ایک عورت ہے، کافرہ ہے، سر پہ چادر نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر ایک صحابی کو عطا فرمائی اور فرمایا کہ لیے لے جاؤ اور اس عورت کا سر ڈھانپ دو۔ وہ صحابی حیران، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو کافرہ عورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ کافرہ ہے، کسی کی تو بیٹی ہے، تم اس کا سر ڈھانپو گے، اللہ اس کے بدلے قیامت کے دن تمہارے عیبوں کو ڈھانپ دیں گے۔ تو ہمارے اندر ستر پوشی ہونی چاہیے۔ ایک تیسری بات کہ اللہ رب العزت کا ایک اسم گرامی ہے النافع، نفع دینے والا، تو ہمارے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے، ہم بھی نفع دینے والے بن جائیں۔ دیکھا یہ ہے کہ آج ہم نفع دینے والے تو نہیں بن پاتے، نقصان دینے والے، تکلیف دینے والے ضرور بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس صفت کو اپنانا چاہیے، نفع دینا۔ جہاں ہوں، ہم گھر میں ہیں تو بیوی کی ذات کو ہم سے نفع پہنچے، ہمارے بچوں کو ہم سے نفع پہنچے، ہمارے رشتہ داروں کو، پڑوسی کو، سب کو ہم سے نفع پہنچے۔ اگر عورت ہے اپنے خاوند کو نفع پہنچائے، بھائی بہن کو نفع پہنچائے، اپنے بچوں کو نفع پہنچائے، کوشش یہ کرے کہ اس کی ذات دوسروں کے لیے نفع کا باعث بن جائے، دوسروں کو مارل سپورٹ دے، ان کے غم میں ان کا غمخواری کرے، تاکہ اس کی ذات دوسروں کے لیے نفع کا سبب بن جائے، تو نافع بنے۔ یہ نفع پہنچانا اللہ کو بہت پسند ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو بندہ دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے، انسانوں کو نفع پہنچائے گا، اللہ اس کے قدم زمین میں جما دیں گے۔ تو قدم تو جمیں گے نا، جب رزق بھی ہو، عزت بھی ہو، صحت بھی ہو، تب قدم جمتے ہیں۔ تو یہ سب نعمتیں ملیں گی اگر ہم لوگوں کے نفع پہنچائیں گے۔ تو ہم نفع پہنچائیں، جتنوں کو پہنچا سکتے ہیں، کسی کو اچھا مشورہ دے کے نفع پہنچائیں، کسی کی ستر پوشی کر کے نفع پہنچائیں، کسی کو مورل سپورٹ دے کے نفع پہنچائیں، ہر ایک کا نفع سوچیں جو بھی ہے۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے، اس کا نام ہے النمل۔ نمل کہتے ہیں چیونٹی کو۔ پڑھنے والا حیران ہوتا ہے، یہ اللہ کا کلام، اللہ کے کلام میں چیونٹی کا تذکرہ اور ایک سورت کا نام چیونٹی کے نام کے اوپر، تو بندہ بڑا حیران ہوتا ہے، ایک چیونٹی کی کیا حیثیت تھی کہ چیونٹی کا تذکرہ قرآن میں ہو، اللہ کے کلام میں چیونٹی کا تذکرہ ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ چیونٹی کا تذکرہ کیوں ہوا۔ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں چیونٹیاں پھر رہی تھیں۔ ایک چیونٹی کو پتہ چل گیا کہ لشکر آ رہا ہے، چنانچہ اس نے آواز لگائی، یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے دلوں کے اندر گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزرے اور تمہیں مسل کے رکھ دے۔ جب وہ چیونٹی نے اعلان کیا، اللہ کو یہ اعلان پسند آ گیا، اللہ نے اس واقعے کا تذکرہ قرآن میں فرما دیا اور ایک سورت کا نام النمل چیونٹی کے اوپر رکھ دیا۔ اگر ایک چیونٹی خیر خواہی کرتی ہے، اللہ کو یہ چیز اتنی اچھی لگی، ایک انسان دوسرے انسان کی خیر خواہی کرے گا، اللہ کو کتنا اچھا لگے گا۔ کسی مسلمان کی خیر خواہی کرے گا، کتنا اچھا لگے گا۔ کسی مسلمان رشتہ دار کی خیر خواہی کرے گا، کتنا اچھا لگے گا۔ تو ہمیں نفع پہنچانا چاہیے دوسروں کو۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ ہم نفع نہیں پہنچاتے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے، پریکٹیکل مثال، والد فوت ہو گیا، پیچھے بڑا بھائی تھا، اس نے چھوٹوں کے کام کاروبار کو سنبھال لیا۔ چھوٹے تو ابھی سکول پڑھ رہے تھے یا چھوٹے تعلیم یافتہ نہیں تھے، کام نہیں کر سکتے تھے۔ ایک بندے نے سارا بوجھ اپنے سر کے اوپر اٹھا لیا، کام اچھا چلایا، کاروبار بھی بڑھا، عزت بھی بڑھی، خوب کاروبار پھیلا۔
जिंदगी के उसने 20 साल लगा दिए, अब उसकी कदरदानी कोई नहीं कर पाता। जब 20 साल के बाद सब बड़े हो जाते हैं, उस पे एतराज शुरू कर देते हैं, उस पे बदएतमादी शुरू कर देते हैं। भाई अगर उसने बुरा करना होता तो उस वक्त अलग हो जाता, अपना कारोबार संभालता, आज उसका काम बड़ा होता और तुम्हें कोई पूछने वाला ना होता, तुम्हें तो काम करना नहीं आता था। लेकिन इंसान है, ज़र्फ छोटा है, वो दूसरे की मेहनत की कदरदानी नहीं करता। चुनांचे हमने देखा है कि एक भाई दूसरे भाई का नकदरी करता है और एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की नकदरी करता है। तो हमें नफा देना चाहिए दूसरे को। बचपन का एक वाकया है, मैं अपने बहुत सारे दोस्तों को सुनाता हूं। महफिल की वजह से कि मजमून की मुनासबत है, मैं इस वक्त भी सुनाऊंगा, आप उससे जरा सबक सीखिएगा। ये आजिद कोई 6ठी 7वीं क्लास में था, छोटी उम्र थी। तो हमारे स्कूल में एक लड़का दाखिल हुआ जो देहात का रहने वाला था। वो नेक नियत भी था, नमाजी भी था, अच्छे भी नंबर लेता था। तो मेरी उसके साथ दोस्ती हो गई। हम इकट्ठा बैठते थे क्लास में और एक दूसरे के साथ मिलकर होमवर्क करते थे, एक दूसरे के साथ हमारा ताल्लुक जुड़ गया था। कभी वक्त फारिग होता तो वो मुझे देहात की बातें सुनाता था कि देहात में ऐसे फसलें होती हैं, दरख्त होते हैं, बागात होते हैं, जमीनें होती हैं। ये वो जमाना था जब मुझे देहात का कंसेप्ट ही नहीं था, जिंदगी में कभी गए ही नहीं थे। शहर में पैदा हुए, शहर में आंख खोली और शहर में ही रहे। मुझे उस जमाने में यह भी पता नहीं था कि गंदम पौधे पे लगती है या किसी दरख्त के ऊपर लगती है, यह भी नहीं पता था। जब वो बताता कि फलां फसल ऐसी होती है, फलां ऐसी होती है, तो मुझे अच्छा लगता, मैं उससे बातें सुनता था। उसने फील कर लिया कि इस बच्चे को देहाती जिंदगी के बारे में ना मजीद मालूमात करना अच्छा लगता है। एक दिन उसने मुझे दावत दे दी, भाई गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, आप 3 दिन के लिए हमारे देहात में आए, हम आपकी मेहमान नवाजी करेंगे और आपको देहात की सैर भी करवाएंगे। मैंने भी हामी भर ली कि अच्छा मैं आऊंगा। चुनाचे घर जाके मैंने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी, मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे दावत दी है, आप इजाजत दें तो मैं 3 दिन के लिए जाऊंगा। वालदा ने कहा बेटा अपने बड़े भाई के साथ जाओ 3 दिन के लिए, कोई बात नहीं। चुनाचे मैं अपने बड़े भाई के साथ उनके गांव गया। रात को हम वहां पर ठहरे, फजर की नमाज पढ़ी। फजर के बाद देहातों में बड़ा सुनहरी मौसम होता है। चुनाचे वो मुझे कहने लगा आओ मैं आपको खेतों की सैर करवाता हूं। वो मुझे लेके गया, बताता रहा ये मकई की फसल है, ये गन्ना लगा हुआ है, ये चावल लगे हुए हैं, ये फलां फसल बताता रहा। मैंने उससे पूछा कि गाजर और मूली और शलजम जो हम सब्जियां खाते हैं वो भी यहीं लगती हैं? उसने कहा वो भी यहीं लगती हैं, मौसम नहीं था। खैर चलते गए, आगे एक मैंने खेत देखा जिसमें सिर्फ जमीन थी, कुछ नहीं था उसमें, मगर उसमें ये भैंस का गोबर होता है ना, गंदगी, इसका ढेर लगा हुआ था, 2-3 जगह ढेर लगा हुआ था। जब मैंने देखा तो मैंने उसे कहा यार मुझे तो अम्मी ने बताया था कि ये जो गाय का भैंस का जो गोबर होता है या पेशाब होता है ये नापाक होता है, इससे कपड़ों को बचाना वरना तुम्हारी नमाज नहीं होगी। तो मैं तो बहुत बचता हूं इससे, और आप लोगों ने इसको खेत में रखा हुआ है और इसी खेत की फसल जो है सब्जी हम खाएंगे भी सही। मैं छोटा बच्चा था, महदूद ज़हन था, तो मुझे वाकई बड़ी नफरत सी हो रही थी कि गोबर में जो फसल पैदा होगी हम उसे खाएंगे। मैंने कहा ये तो अच्छी चीज नहीं है, ये तो नजस है, ये तो बदबूदार है, ये तो बहुत बुरी चीज है, इसको तो फेंक देना चाहिए दूर कहीं। वो सुन के हंसने लगा और कहने लगा कि अच्छा ये जो बंदा हल चला रहा है ना, इससे पूछो। मैं उस बंदे के पास चला गया, मैंने उसे जाके यही पूछा कि अंकल ये जो ढेर लगा हुआ है ये तो गंदगी है, ये तो नजासत है, ये तो कपड़े पे लग जाए नमाज नहीं होती, इंसान की नमाज कबूल नहीं होती, और आपने इसको वहां रखा हुआ है जहां सब्जियां जो हम खाते हैं, तो ये तो नजासत है, इसकी सब्जियां हम खाते हैं। जब मैंने कराहत का इजहार किया तो वो देहाती मुझे कहने लगा कि तुम शहरी बच्चे हो, तुम्हें इसका पता नहीं है, तुम्हारी नजर में ये नजासत है और गंदगी है,
میری نظر میں یہ فرٹیلائزر ہے، میں اسے زمین کے اندر ڈالتا ہوں اور اس میں فصل اگاتا ہوں، اور جب فصل اگاتا ہوں تو فصل جو ہے پہلے سے بڑی بھی ہوتی ہے، زیادہ تعداد میں بھی ہوتی ہے، مجھے اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس وقت میں بچہ تھا، میں نے اس کے آئیڈیا کو بائی نہیں کیا، میں مطمئن نہیں ہوا، چپ کر کے آ گیا۔ آج اس وقت جب میں زندگی کے اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ اے انسان، جسے ہم گندگی کہتے ہیں، جسے ہم نجاست کہتے ہیں، جسے ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس نجاست کو اگر کسی کھیت میں ڈالا گیا، اس نجاست نے بھی سبزی کو فائدہ پہنچا دیا۔ ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں، اگر ہم اپنے ساتھ والے کو فائدہ نہیں پہنچا پاتے تو کہیں اللہ کی نظر میں ہم نجاست اور گندگی سے بھی تو گئے گزرے نہیں بن گئے۔ تو بھائی اس بات کا خیال کریں کہ ہم اپنے ساتھ والے کو فائدہ پہنچاتے ہیں یا نہیں پہنچے، اپنی طرف سے کوشش کریں، آگے مشکلات کا ہونا الگ بات ہوتی ہے۔ تو تین صفتیں آج بتائی گئیں، ایک الرحمن الرحیم، رحم والی صفت۔ تو آج کے بعد آپ غریب پہ بھی ترس کھائیں گے، کمزور پہ بھی ترس کھائیں گے، بوڑھے پہ بھی ترس کھائیں گے، بچوں پہ بھی کھائیں گے، عورتوں پہ بھی کھائیں گے۔ کیوں جی یہ بات ہو گئی؟ مردوں کے لیے ذرا ہاں کرنی مشکل ہوتی ہے۔ دوسری بات کہ ہمیں اللہ تعالی ستاری والی صفت عطا فرما دے۔ آج کے بعد ہمیں اگر کسی بندے کا عیب کا پتہ بھی چلے گا، ہم اس پر پردہ ڈالیں گے اور اللہ سے اس کی اصلاح کی دعائیں کریں گے اور اس کو محبت سے سمجھائیں گے، مگر لوگوں میں اس کو رسوا نہیں کریں گے۔ یہ بات بھی سمجھ آ گئی۔ اور تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ نافع ہیں، نفع پہنچانے والے ہیں۔ آج کے بعد ہم بھی نفع پہنچائیں گے۔ دفتر میں ہیں تو ساتھ والوں کو نفع پہنچائیں، گھر میں ہیں تو گھر کے اہل خانہ کو نفع پہنچائیں، محلے میں ہیں تو محلے والوں کے لیے نفع، کسی ملک میں ہیں تو ملک والوں کے لیے باعث نفع بنے، ہم اللہ کی مخلوق کے لیے باعث نفع بنے۔ آج ہم نفع پہنچائیں گے، اس کے بدلے اللہ ہمیں نفع پہنچائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکوکاری کی توفیق عطا فرمائے اور حساس دل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے، سب حضرات اور سب خواتین متوجہ ہوں، دل میں یہ نیت کریں کہ ہم نے زندگی میں جو بھی گناہ کیے ہیں چھوٹے بڑے، آج ہم ان سب سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو عطائب ہو چکے ہیں، چند اعمال ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ان میں پہلی چیز ہے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا صبح و شام۔
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। दूसरा है 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। तीसरा है कुरान मजीद की तिलावत रोजाना करना, एक पारा हो तो बहुत अच्छा। चौथा है चलते फिरते हर वक्त दिल में अल्लाह का ध्यान रखना, हथ कारवल दिल यारवल, इसका मिस्ताक बन जाना। और पांचवा है मुराकबा करना। मुराकबे का तरीका यह है कि जब आप नमाज पढ़ें सुबह में या शाम में, तो थोड़ी देर के लिए सारी दुनिया से हट कट के अल्लाह से लौ लगा के बैठें। ये सोचें अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत आ रही है, दिल में सिमा रही है, दिल की जुल्मत और स्याही दूर हो रही है, और मेरा दिल अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये मेरा दिल कह रहा है। इंशाअल्लाह 10-15 मिनट का मुराकबा करने से अल्लाह ताला दिल को मुनव्वर फरमा देंगे। हम दुआ से पहले थोड़ी देर के लिए मुराकबा कर लेते हैं। सब हजरात, सब खवातीन सर को झुका लें, आंखों को बंद कर लें, अल्लाह की याद में डूब जाएं।
لا الہ الا اللہ. وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم. اے کریم مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، کمزور بندے ہیں. رب کریم شیطان کے ستائے ہوئے ہیں، نفس کے بربرائے ہوئے ہیں. مہربانی فرما دیجیے، ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. ہمارے دل میں کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے. رات کے اندھیرے میں کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے. اے کریم آقا، جو اعلانیہ گناہ کیے ان کو بھی معاف فرما دیجیے. جو چھپ چھپ کر گناہ کیے رب کریم ان کو بھی معاف فرما دیجیے. اے کریم آقا، ہماری اس مغفرت کی دعا کو قبول فرما لیجیے. اے کریم آقا، اس محفل میں بچے بھی موجود ہیں، بوڑھے بھی موجود ہیں، جوان لوگ بھی موجود ہیں. مہربانی فرما کر ان بچوں کی معصومیت کے صدقہ ہمیں معاف فرما دیجیے. رب کریم ان بوڑھوں کے سفید بالوں کے صدقے ہمیں معاف فرما دیجیے. ان پاکیزہ جوانیوں کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اس محفل کے پڑوس میں موجود وہ بچیاں جو قرآن و حدیث کا علم حاصل کر رہی ہیں، رب کریم ان کے بغیر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے کریم آقا، اس مسجد سے جو فیض اٹھ رہا ہے، اس مدرسے سے جو فیض اٹھ رہا ہے، اس فیض سے پورے عالم کو منور فرما دیجیے. اس مسجد کی جو محتمم ہیں اور اس مسجد کے جو بانیان ہیں، جو بھی انتظام سنبھالے ہوئے ہیں، معلمات ہیں، ان کو اپنی بارگاہ سے بہترین اجر و بدلہ پہنچا دیجیے. ان کی علم و عمل میں برکتیں عطا فرما دیجیے. رزق و صحت میں برکتیں عطا فرما دیجیے. طالبات کو اپنی مقبول بدیوں میں شمار فرما دیجیے. اس مسجد میں دور قریب سے لوگ آئے، رب کریم ان کی تمام جائز شرعی حاجات کو پورا فرما دیجیے. ان کی اولادوں کو اور ان کو ہدایت پر دلا دیجیے. اے کریم آقا، ان کی ہدایت کا فیصلہ فرما ہی دیجیے. آپ حاضر ہیں، ہم آپ کے مانگتے ہیں. آپ کے در کے علاوہ تو ہم کہیں مانگ بھی نہیں سکتے. مہربانی فرمائیے، اپنی رحمت کے صدقے آج ہماری ہدایت کا فیصلہ فرما دیجیے. اے کریم آقا، بے اولاد لوگوں کو اولاد نبیہ عطا فرما دیجیے. صاحب اولادوں کی اولادوں کو نیک لائق بنا دیجیے. حافظ قرآن بنا دیجیے. دین کا عالم بنا دیجیے. ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. اے کریم آقا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. اے رب کریم، جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں انہیں وسعت رزق عطا فرما دیجیے. رب کریم، ہماری ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. اے کریم آقا، ہمارے مشائخ جو آپ کی خدمت میں پہنچ چکے، ہماری طرف سے ان کو بہترین اجر و بدلہ پہنچا دیجیے. ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے. جو مشائخ ہمارے حیات ہیں، رب کریم ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما دیجیے. ہمیں ان سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ان کے فیوزات کو مزید چار بانگ عالم پہنچا دیجیے. امت کی ہدایت کا فیصلہ فرما دیجیے. رب کریم، جو تجدیدی کام ہو رہا ہے اس کام میں برکت عطا فرما دیجیے. ہمارے حضرت ملکوں پھرتے ہیں، رب کریم ان کو حفاظت سے لے جائیے اور یا اللہ ان کے فیوزات کو مزید پوری دنیا میں پھیلا دیجیے. ہمیں ان سے ہدایت دینے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے کریم آقا، اس مسجد کے امام
تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیجیے. اے کریم آقا ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ جو اس کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما دیجیے. جو اس کی یا اللہ دشمن ہیں ہدایت مقدر میں نہیں ان کو چن چن کر دفعہ دور فرما دیجیے. پاکستان کو عالم اسلام کا رہنما بنا دیجیے. یا اللہ مساجد و مدارس کی حفاظت فرما دیجیے. دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما دیجیے. اللہ ہو رہی ہے جہاں خانقاہیں ہیں ان کو آباد مزید فرما دیجیے. ان کی حفاظت فرما دیجیے. اقامت دین کی جو تحریکیں چل رہی ہیں یا اللہ ان کو کامیابی سے ہمکنار فرما دیجیے. اے مولا ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. اے مالک ہمیں ایک آخری التجا ہے کہ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں. ہمارے اعمال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. مہربانی فرمائیے ہمیں ان کے سامنے ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لیجیے اور ہماری زیادہ گناہوں کو معاف فرما کر روز قیامت ان کی شفاعت سے بہرامند فرما دیجیے. حوض کوثر پر ان کی ہاتھ میں جام کوثر پلا دیجیے. اے کریم آقا جنت ان کی معیت اور رفاقت عطا فرما دیجیے. کریم آقا پوری زندگی کو ان کی سنتوں کے مطابق متعین کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ چلتا پھرتا ذکر کا نمونہ بنا دیجیے. ہماری نظروں کو پاک فرما دیجیے. ہمارے دلوں کو صاف فرما دیجیے. ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما دیجیے. کریم آقا ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا